بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل سائنٹسٹ اور میں ہوں عاشق میری۔ بی ایڈ 2.5 4 ایئرس ریسرچ مینول 8675 اور 8681 کورس کوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ جو ریسرچ پروجیکٹ ہے بیسیکلی یہ سائنس ایجوکیشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ باقی جو دیگر ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ کوڈ ڈیزائن ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم جو تھیم سب تھیم آئے تھے یونیورسٹی کی طرف سے سپرنگ 2020 کے لیے اس کے بعد ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا تھا کہ میں اس مینول کو کس طرح سولو کرنا ہے اور یہ مینول ہے کیا چیز، اور اس میں ریسرچ ہم نے کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ ڈیٹیلی بات کروں گا۔ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ اس جو ریسرچ پروجیکٹ مینول ہے سائنس ایجوکیشن کے لیے کورس کوڈ 8675 بی ایڈ 2.5 اور بی ایڈ 4 ایئرس 8681، تو اس کو ہم دو حصوں میں ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ ابھی یہ پارٹ 1 جو ویڈیو ہوگا اس کے اندر ہم اس کا ایک انٹروڈکشن دیں گے، اس کا یہ ریسرچ مینول ہے کیا چیز اس کو ڈسکس کریں گے، یہ کس ریسرچ میتھڈالوجی پر بیس کرتا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس میں کیا اہم چیزیں ہیں، کیا اہم باتیں ہیں جن کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس مینول کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اوور آل آپ کو اس مینول کے بارے میں ایک انٹروڈکشن دیں گے جو کہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں اور کنفیوز ہیں کہ اس کو ہم نے پرفارم کس طریقے سے کرنا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام کنفیوژن جو ہے سائنس ایجوکیشن کی اسپیشلی پروجیکٹ ریسرچ پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کی تمام کنفیوژن انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیں ہم اس مینول کا ذرا انٹروڈکشن لیتے ہیں، اور جو سیکنڈ پارٹ ہے پارٹ 2 ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ اس ریسرچ مینول کے جو کوشچنس ہیں کوشچن نمبر 1 سے لے کر 14 تک، تو ان کوشچنس کو ہم نے کس طرح آنسر کرنا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈیٹیللی بات کریں گے۔ اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہیں کہ کس طرح ان کوشچنس کو آنسر کرنا ہے، تو آپ کی کنفیوژن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور آپ اچھے انداز میں ان تمام کوشچنس کو آنسر کر سکیں گے۔ تو آئیں ریسرچ پروجیکٹ سائنس ایجوکیشن کا اس کے مینول کو تھوڑا سا ہم اوور ویو کرتے ہیں، انٹروڈکشن لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہمارے لیے دی گئی ہیں اور ہمیں اس سے کیسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں جن کو آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے، تو مختصراً ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تو یہ فرسٹ پیج ہے جس میں آپ نے نیم، رول نمبر، رجسٹریشن نمبر، ریجن آپ نے لکھنا ہے اپنا، کس ریجن سے تعلق ہے، سیمسٹر آپ کا کون سا ہے وہ، تھیم آپ نے لکھنا ہے، سب تھیم لکھنا ہے اور ٹاپک لکھنا ہے۔ تھیم سب تھیم کے اوپر آگے چل کے انشاءاللہ بات ہوگی ویڈیو کے اندر۔ پھر یہ ڈکلریشن فارم ہے، یہ آپ نے فل کرنا ہے، آپ کا جتنے بھی چیزیں دی گئی ہیں وہ آپ فل کریں۔ آپ اپنا پروجیکٹ ان ٹائٹل یعنی آپ کا جو ریسرچ ٹاپک ہے وہ آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد اس کو سگنیچر کریں گے اور سائن کر کے پھر آپ نے سبمٹ کرنا ہے جب آپ سبمٹ کریں گے اس پروجیکٹ کو۔ کورس کنٹینٹ اس مینول کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں انہی کو ہم مختصراً اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو اب آ جائیں، میں نے کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں جن کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہے ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ ہماری کنفیوژنس کلیئر ہو جائے اس حوالے سے۔ اس پروجیکٹ کی نیڈ اینڈ امپورٹنس آف دس کورس کے حوالے سے یہاں پر ڈسکس کی گئی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایجوکیشن ریسرچ کا حصہ ہے، تو اس میں جو ایجوکیشن ریسرچ ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ بتایا ہے۔ اس ریسرچ پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بتایا ہے کہ یہ سائنٹیفک جو میتھڈ ہے اس کی اپلیکیشن ہے، بیسیکلی اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں، ان کے اسٹیپس کو کیسے فالو کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو ہم نے کس طرح جو ہمارے پرابلمس ہیں سائنس ایجوکیشن کے اندر اور دیگر جو پرابلمس پیش آتی ہیں کلاس روم کے اندر ان کو کیسے سولو کرنا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی اس اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں بی ایڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں ٹیچرس ہیں ان کے اندر اس لیے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتائی گئی ہے کہ ڈیورنگ دا لاسٹ 2 decades گریٹ چینجز ٹیک پلیس ایز اے ریزلٹ آف ریپڈ سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 دہائیوں سے تقریباً
سائنس اور ٹیکنالوجی نے اسپیشلی بہت زیادہ ترقی کی اور اس کی انوالومنٹ ہر جگہ بہت زیادہ ہو گئی، اور اس طرح ایجوکیشن کے اندر بھی اس کی انوالومنٹ بڑھ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک دم اس کے اندر بڑی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو گئی ہیں، چینجز آ گئی اس کے اندر۔ اب اس ریسرچ پروجیکٹ کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چینجز کو پتہ کرنا، پھر ان چینجز کے حوالے سے جو ایشوز پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں ان کو سولو کرنا بیسیکلی اس ریسرچ مینول کا پرپس ہے۔ اٹ ول ہیلپ دا اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ سائنٹیفک میتھڈ از یوز ٹو سولو ایجوکیشن پرابلم، تو جو ایجوکیشن پرابلمس ہیں ان کو کیسے سولو کرنا ہے سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو، یہ سمجھنے میں اور یہ اسکل ڈیولپ کرنے میں ان کی رہنمائی کرے گا۔ تو یہ مین جو گول ہے ہمارا اس ریسرچ پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے کا۔ اچھا، کورس ڈسکرپشن میں آپ کو بتایا ہے کہ دا پرپس آف دس ریسرچ پروجیکٹ یعنی 8675 8681 آپ کہیں is engage prospective teachers who are enrolled in BA 2.5 and 4 years in the research projects۔ یہ سائنس ایجوکیشن کے لیے ٹھیک ہے، باقی جو ایلیمنٹری ہے سیکنڈری ہے ان کے لیے مختلف ڈفرینٹ کورس کوڈ کے ساتھ یہی ریسرچ مینول ڈیولپ کیا گیا، اور تقریباً سب کا جو ریسرچ مینول ہے سیم ہے سوائے کچھ کوشچنس کے، باقی تقریباً سب کا سیم ہے۔ تو یہ جو اسپیشل ہے سائنس ایجوکیشن کے 2.5 اور 4 ایئرس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اہم چیز بتائی گئی ہے کہ یہ کامن پرسپشن ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی کہ ہم تھیوریز ہی پڑھاتے ہیں، پریکٹیکلی ورک کوئی نہیں ہوتا، اسپیشلی جو پروفیشنل کورسز کے اندر ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ٹیچرس ہیں ان کے اندر اسکلس نہیں آتے ہیں، اسکلس ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں اور وہ پھر اچھے طریقے سے پڑھا نہیں سکتے ہیں۔ تو اس جو کامن پرسپشن تھا اس کو ختم کریں، اور کافی حد تک یہ صحیح ہے، ہم تھیوری سے پڑھاتے رہے ہیں اب تک، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اب جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے HSC کے ڈائریکشنز کے تھرو جو ہے اس کو تھیوریز کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل اسپیکٹ کو بھی شامل کیا ہے، جس میں آپ کی ٹیچنگ پریکٹسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا ریسرچ ہیں جو کہ ایکشن ریسرچ پر بیس کرتا ہے، اس کے اوپر آگے چل کے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ہم تھیوری کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ہم پریکٹیکل اسپیکٹس پہ بھی توجہ دے رہے ہیں، اسپیشلی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہمارے پروگرام ہیں، BA ہیں، MA ایجوکیشن ہیں، MAd ہیں، ان کے اوپر، تو یہ اسی کا حصہ ہے۔ یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی has decided to equip its prospective teachers with skills based on practical work under the supervision of experienced and highly qualified teachers، جو کہ کامن پرسپشن تھا اس کو ختم کرنے کے لیے پھر HSC کے ساتھ مل کے ایک اسٹیپ لیا گیا ہے۔ ریسرچ پروجیکٹ از one of such offering to the students which will provide them some basic skills for being an effective classroom teacher۔ تو یہ جو ریسرچ پروجیکٹ ہے جو ہمارے پروسپیکٹو ٹیچرس ہیں، مینس آپ جو BA کے اسٹوڈنٹ جو BA کر رہے ہیں، وہ آپ کے اندر وہ کچھ بیسک سکلز کو ڈیولپ کرے گا کہ جو کلاس روم کے اندر ایشوز پیش آتے ہیں، مسئلے پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈے ٹو ڈے ایشوز پیش آتے ہیں، ان کو پھر ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی ٹیچنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح ہم کلاس روم کی انوائرمنٹ کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح ہم لرننگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ سکلز انشاءاللہ یہ جو ریسرچ پروجیکٹ سے آپ کے اندر دے گا۔ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ریسرچ پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو مینول کے اندر موجود ہیں ان کو میں ڈسکس کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہیں، کیونکہ وہ نہ خود یہ مینول ڈیٹیلی پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس، نہ ہی جو ٹیچرس ہیں ورک شاپ کے اندر اس مینول کو وہ ڈیٹیلی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ان کو ریسرچ ٹاپکس ملتے ہیں جو آگے چل کے میں بتاؤں گا، انہی ریسرچ ٹاپکس کو جو ہے ان کے اوپر لیکچر دینا ہوتا ہے، تو مینول کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں وہ اسکیپ ہو جاتی ہیں۔ یہ بیسیکلی مینول اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرس دونوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور اس میں بہترین گائیڈ دی گئی ہے، اسی حساب سے ہم اس کو آگے لگے بڑھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں پرپس آف دا ریسرچ پروجیکٹ، اس ریسرچ پروجیکٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو پرپس آف دا ریسرچ پروجیکٹ از ٹو انگیج پروسپیکٹو ٹیچر ان ایکشن ریسرچ۔ آپ کو اس ریسرچ پروجیکٹ میں کوئی اور ریسرچ میتھڈالوجی نہیں لگے گی، جیسے کہ اکثر ورکشاپ میں ذکر کر رہتا ہوں کہ بائی پرپس جو ہے ریسرچ کی 3 ٹائپس ہیں نا، جس میں بیسک ریسرچ ہے، اپلائڈ ریسرچ ہے، وہ ایکشن ریسرچ ہے۔ ان میں سے جو تھرڈ ہے ایکشن ریسرچ، یہ جو مینولس آپ کے BA کے پروگرامات میں آفر ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی پروگرام ہو، 1.5 کے، 2.5 کے، 4 ایئرس کے، ایلیمنٹری ہو، سیکنڈری ہو یا سائنس ایجوکیشن ہو، یہ سارے کے سارے ایکشن ریسرچ پر بیس کرتے ہیں ابھی۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو ایکشن ریسرچ کیا ہوتی ہے یہ پتا ہونا چاہیے، ایکشن ریسرچ ہوتی کس طریقے سے یہ، تو بائی فالوئنگ آل اسٹیپس آف ایکشن ریسرچ اینڈ میک دیم ایبل ٹو ڈیولپ ایکشن پلان۔
تو اس میں ایکشن ریسرچ پر بیس کرتا ہے، اور ایکشن ریسرچ کے جتنے بھی سٹیپس ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کس طرح ایک ایشو کو سولو کرنا ہے، کس طرح آپ نے ایکشن پلان بنانا ہے، یہ سکھانا جو ہے اس ریسرچ پروجیکٹ کا مقصد ہے، پرپز ہے۔ تو یہ ایکشن ریسرچ کے اوپر تفصیل جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ آپ کے 3 دن کی جو ورکشاپ ہوتی ہے آپ کے اپنے ریجن کے اندر فیس ٹو فیس، اس میں ڈیٹیلی آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے وہ پورا کا پورا ایکشن ریسرچ پہ بیس کرتا ہے اور ان کے اسٹیپس پہ بیس کرتا ہے۔ تو لرننگ آؤٹ کمس تو پھر آپ خود اسٹڈی کر لیں گے، اس میں آپ دیکھیں۔ میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتاتا ہوں جن کا ٹیچر اور سپروائزر اور اسٹوڈنٹس دونوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں کورس اسٹرکچر کو ذرا دیکھتے ہیں۔ تو یہ کورس اسٹرکچر جو ہے is compulsory component of BA 2.5 and BA 4 years specialized in science education۔ یہ اسپیسیفک جو میں نے والا بھی ڈسکس کر رہا ہوں، یہ سائنس ایجوکیشن کے لیے، سائنس ایجوکیشن کے 2.5 اور BA 4 ایئرس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیزائن کیا ہے، اور یہ کمپلسری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں، آپ خود بھی دیکھ لیں گے، لیکن اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے ان کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ بینگ اے سپروائزر، بینگ اے ریسورس پرسن، بینگ اے ٹیچر اینڈ بینگ اے اسٹوڈنٹ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یاد رکھنی ہے 3 دن کی جو ورکشاپ ہے وہ کمپلسری ہے۔ اگر 3 دن کی ورکشاپ میں ایک دن بھی آپ ایبسنٹ ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ ورکشاپ میں ایبسنٹ ہیں، مطلب 80% اٹینڈنس کمپلسری ہے نا۔ اگر 3 دن میں سے ایک دن آپ ایبسنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ 80% اٹینڈنس بھی نہیں بن جاتی، اس سے بھی کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 80% اٹینڈنس کرنے کے لیے ہمیں 3 دن حاضر ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 دن حاضر ہو جائیں گے تو اس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ تو پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے، یہ جو ریسرچ مینول ہے نا، یہ ایوالویٹ ہوگا آپ کی کوالٹی ورک کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ہر کوشچن کے اگینسٹ جو مارکس دیے ہوئے ہیں انہی مارکس کے اگینسٹ جو ہے آپ نے کتنا کوالٹی ورک لکھا ہے یا آپ نے کیا چیز لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ ہی اس کو کیا آپ کا ایوالویٹ کریں گے، آپ کو مارکس دیا جائے گا، یہ یاد رکھنا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں سر اگر ہمارا ریسرچ میتھڈالوجی غلط ہو گئی، ہمارا یہ غلط ہو گیا، ہمارا اس سوال کا جواب غلط ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بیٹا اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے باقی کوشچنس کے آنسر صحیح دیے ہیں، اگر کسی ایک کوشچن کے آنسر میں کوئی مسئلہ ہے تو صرف اسی کوشچن کا آنسر جو کوشچن ہے اس کے آنسر غلط ہیں تو اس کے نمبر کٹیں گے یا اس کے نمبر آپ کو کم مل جائیں گے۔ باقی جو سوالات آپ کی صحیح ہیں جن کو میں انشاءاللہ نیکسٹ جو پارٹ 2 ویڈیو ہے اس میں ڈسکس کروں گا تو آپ کو ان کے پورے کے پورے نمبر مل جائیں گے، تو آپ نے اس سوال سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ مارکس جو ہیں وہ آؤٹ آف 100 میں سے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آؤٹ آف 100 میں سے آپ کو پتا ہے جو 50% مارکس ہیں وہ پاسنگ مارکس ہیں، اور آپ نے اس پورے مینول کے اندر جہاں پر سائٹیشن دینی ہے، جہاں پر ریفرنسز دینی ہے، تو آپ نے APS اسٹائل کو مد نظر رکھنا ہے۔ نیکسٹ یہی جو ریسرچ ورک ہے یہ پورا کا پورا مسٹ بی ریٹن آن دا اسپیس پرووائڈ ان دس مینول۔ اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں سر یہ ہم نے یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، جگہ کم ہے، ہم کیا کریں، پیج اٹیچ کریں؟ نہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی پیج اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا اسپیس دیا گیا ہے یہ ہائیلی پروفیشنل لوگوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، PhD ڈاکٹرس نے جن کا 10-15 سال کا ایکسپیرینس ہے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے۔ تو آپ کو جتنی اسپیس دی گئی ہے ایک سوال کے لیے اسی اسپیس کے اندر اس کا آنسر کرنا ہے، اور اس کویشچن کا آنسر اس اسپیس کے اندر آ جاتا ہے یوجولی، اس لیے دیا گیا ہے۔ تو آپ کو اسی اسپیس کو مینیج کرنا ہے، آپ کو کسی قسم کے ایکسٹرا پیجز لگانے کی ضرورت نہیں۔ اوکے جی، نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز یاد رکھنی ہے وہ ہے کہ ریسرچ رپورٹ جو ہے وہ انگلش لینگویج میں ہی لکھی ہونی چاہیے، باقی جو لینگویج ادر دین انگلش ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ۔ آپ اردو میں لکھیں گے، کسی اور لینگویج میں لکھیں گے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آپ نے اس مینول کو صرف اور صرف انگلش لینگویج میں لکھنا ہے، اور نہ یہ فوٹو کاپی ایکسیپٹیڈ ہے، نہ یہ پرنٹڈ ایکسیپٹ ہے، یہ اونلی ہینڈ ریٹن ایکسیپٹیڈ ہے، اور وہ بھی انگلش میں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اگر آپ کو مینول مل چکا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اسی مینول کے اندر لکھیں۔ اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر ہمیں مینول نہیں آیا، یا بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پرانا مینول آ گیا ہے جس میں اسپیس نہیں دی ہوئی تھی اس کے اندر، یعنی وہ ایکشن ریسرچ پہ بیس نہیں کرتا تھا، وہ اوپن ریسرچ کوئی بھی میتھڈالوجی کوئی بھی ٹاپک لے کے آپ کر سکتے تھے۔ تو وہ اکثر اسٹوڈنٹس کو ملا ہے، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے ریجن آفس سے کانٹیکٹ کریں، ریجن آفس میں اگر موجود ہیں تو وہ آپ کو وہاں سے دے دیں گے، اگر نہیں تو آپ پریشان نہیں ہو جائیں۔ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ میں جہاں سافٹ بکس ہیں وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ سافٹ بکس اوپن یونیورسٹی کی ڈاؤن لوڈ کرنے میں جب مین ویب سائٹ میں جا کے وہاں سے آپ
بکس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہاں سے یہ سارے ریسرچ پروجیکٹس یہ بکس نہیں آتی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ گوگل میں سرچ کریں AIOU.edu.pk, اس پہ کلک کریں تو جو گوگل میں پہلا سرچ جو ہے وہ نہیں، دوسرا جو سرچ ریزلٹ ہے نا اس پہ کلک کریں گے تو اس لنک سے جو اوپن ہو جائیں گے اس میں آپ کو اوپن یونیورسٹی کے تمام کورسز اویلیبل ہوں گے. وہاں سے آپ سلیکٹ کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ مینول وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، پھر پرنٹ نکالیں اور اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے مینول نہیں ملا ہے یا پرانا ملا ہے. نیکسٹ جو امپورٹنٹ بات ہے جی، کوآرڈینیٹر جو ہے وہ اس مینول کو آپ کو جو ٹائم دیا گیا تھا ریسرچ کرنے کے لیے اسی ٹائم کے دوران آپ ان سے کلیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، آپ سپروائزر کے سگنیچر ہوں گے، اس کے بعد سگنیچرس آف ہونے کے بعد سپروائزر کلیکٹ کرے گا اور سپروائزر جو ہے اٹینڈنس شیٹ کے ساتھ جو آپ کی میٹنگس رکھی گئی ہیں سپروائزر کے ساتھ، جو آپ نے 9 کے قریب میٹنگ کرنی ہے، ان میٹنگس کی اٹینڈنس کے ساتھ یہ آپ کے ریجنل ڈائریکٹریٹ میں اس کو جمع کر دے گا. ریسرچ پروجیکٹ ول ناٹ بی ایوالویٹڈ بائی دا سیم سپروائزر. یہ اہم بات ہے، اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں سر آپ لوگ خود اس کو ایوالویٹ کرتے ہیں؟ تو نہیں جی، ایسا نہیں ہوتا. جو آپ کے سپروائزر ہیں ریسرچ پروجیکٹ کا وہ اس کو ایوالویٹ نہیں کرتا، بلکہ ایوالویٹ کرنے والی ٹیم الگ ہوتی ہے اور اس ٹیم میں آپ کا سپروائزر شامل نہیں ہوتا کیونکہ اس نے خود سپروائز کیا ہے. تو پھر وہ آپ کے اس مینول کو ایوالویٹ نہیں کر سکتا. ایوالویشن ٹیم الگ سے بنتی ہے اور وہ اس کو ایوالویٹ کرتے ہیں. اچھا، دا اسٹوڈنٹس ہو ول اٹینڈ دا ورکشاپ اینڈ ول ناٹ سبمٹ دا ریسرچ پروجیکٹ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. اکثر پرانے اسٹوڈنٹس یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں سر ہم نے ریسرچ پروجیکٹ جمع کرایا تھا پھر بھی ری اپیئر آ گئے ہیں، ہم نے ورکشاپ اٹینڈ کیا تھا، ہم نے ریسرچ پروجیکٹ جمع کرایا تھا لیکن تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے پھر بھی ری اپیئر ہو گئے. ان کے لیے ہے کہ دا اسٹوڈنٹس ہو ول اٹینڈ دا ورکشاپ اینڈ ول ناٹ سبمٹ دا ریسرچ پروجیکٹ مینول ود ان ٹائم ول بی کنسیڈر ایز اے ری اپیئر ٹیسٹ. اگر آپ نے اٹینڈنس لی، ورکشاپ اٹینڈ کی تھی 3 دن کی، لیکن آپ جو گیون ٹائم تھا اس ٹائم پیریڈ کے دوران آپ اپنے ریسرچ پروجیکٹ کو جمع کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، آپ نے لیٹ جمع کرایا، جمع نہیں کرایا، تو آپ ری اپیئر ہو جائیں گے اس میں. اگر آپ ری اپیئر ہوتے ہیں تو کیا کریں گے؟ ہی اور شی ول ہیو ٹو اٹینڈ دا ورکشاپ اینڈ کمپلیٹ آل دا کمپوننٹس اگین. تو آپ کو اگلی دفعہ اگلے سیمسٹر میں آپ کو دوبارہ ورکشاپ لینی پڑے گی اور دوبارہ آپ کو گیون ٹائم پہ اس ریسرچ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے جمع کرانا پڑے گا. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ ورکشاپ اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، آپ مس ہو جاتے ہیں، تو پہلے میں نے بتا دیا تھا آپ کو 80% اٹینڈنس کم ہوتی ہے تو آپ کا ریسرچ جو مینول ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا ہے. لاسٹ جو امپورٹنٹ بات ہے جی، آل پرسپیکٹیو ٹیچرس اسٹوڈنٹس ول ریسیو اے تھیم اینڈ لسٹ آف سب تھیم. اچھا، اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں سر ہم نے اپنی پسند کے کسی ٹاپک پہ کرنا ہے، ہم نے یہ ٹاپک لیا ہے، ہم نے وہ ٹاپک لیا ہے. نہیں جی، ایسا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں مینول میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر سیمسٹر میں یونیورسٹی جو ہے آپ کو تھیم اور سب تھیم پرووائڈ کرے گی. ٹھیک ہے، اس سب تھیم اور تھیم کے اوپر ہی آپ نے ریسرچ کرنا ہے، اسی سے ٹاپک بنانا ہے اور یہ ہر سیمسٹر میں چینج ہو جائے گا. اسپرنگ 2020 جو اس سیمسٹر میں ہے اس میں آپ کا تھیم دیا ہوا ہے جی سائنس انکوائری اسکلس، پہلا تھیم یہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ سب تھیم دیے ہیں جس میں کمیونیکیشن ہے، جس میں آبزرویشن ہے. ٹھیک، یہ ہو سکتا ہے آٹم 2020 میں، ہو سکتا ہے کیا کنفرم ہے کہ آٹم 2020 میں یہ تھیم موجود نہیں ہوگا، اس میں نیا تھیم آئے گا. اور میں جب بھی نیا تھیم آ جاتا ہے تو اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے اس تھیم کو میں ڈسکس کرتا ہوں اور اس کی ویڈیو جتنی جلدی ہو سکے میں اس ورکشاپ کے دوران یا ورکشاپ سے پہلے میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے اس دفعہ میں نے اپلوڈ کر لیا تھا تو اگلے سیمسٹر کی بھی اپلوڈ کر لوں گا. اسٹوڈنٹس آر ریکوائرڈ ٹو آئیڈینٹیفائی ایریا آف انٹرسٹ اینڈ ڈیولپ اے ٹاپک بیفور اسٹارٹ آف دی ورکشاپ. بہتر تو یہ ہے کہ آپ کو تھیم وغیرہ کا پہلے پتہ چل جائے تو آپ کیا کریں گے، اس تھیم کے اوپر ایک اچھا سا ٹاپک بنا کے آپ ورکشاپ میں جائیں گے. ورکشاپ میں آپ ریسورس پرسن، ٹیچرس، پرووائزر ڈسکس کریں گے اور وہ ٹاپک فائنل کریں گے. نہیں تو آپ جو ورکشاپ ہے اس کے لاسٹ ڈے جو ہے آپ نے اس ٹاپک کو پریزنٹ کرنا ہے اور سپروائزر بھی چوز کرنا ہے اور پھر اس ٹاپک کو فائنل کر کے آپ نے اس کے اوپر ایکشن ریسرچ اسٹارٹ کرنا. تو یہ کچھ چیزیں ہوگی. اچھا جی، اس سے ہٹ کے کچھ چیزیں یہ ہے کہ مینول کے اندر کسی قسم کا کٹ کٹ نہیں کرنا ہے، بلنکو نہیں لگانا ہے، آپ نے اس کو گندا نہیں کرنا ہے. کوشش کریں کہ مینول کے اندر جو بھی چیز لکھنی ہے اس سے پہلے آپ اس کو رف ورک کریں، کوئی رجسٹر رکھیں، اس کے اندر لکھیں. پھر اس کے بعد اس کو اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد جب وہ ایگری کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کنٹینٹ صحیح ہے، تو پھر اس کے بعد آپ اس کو مینول کے اوپر
اتار سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی کوئی غلطی کٹ کٹ وغیرہ نہیں ہوگا, تو مینول صاف ستھرا ہوگا اور اس سے آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے. یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا. اب ٹیچنگ لرننگ میتھڈالوجی اس کے اندر کیا ہے, تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی ایکٹیویٹی بیسڈ کورس ہے. ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی ایگزام نہیں ہے. یہ ٹوٹلی آپ کی ایکشن ریسرچ پہ بیس کرتا ہے جو کہ ایکٹیویٹی بیس ہے, اور اسی کو سبمٹ کرنا ہے. اسی کے 100 نمبر ہیں, انہی میں سے آپ کو مارکس دیے جائیں گے. فوکس ول بی آن ڈیولپمنٹ آف ریسرچ اسکلس. اس کا جو بیسک مقصد ہے نا, آپ کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا ہے کہ جیسے آپ ایکسپرٹ ریسرچر ہیں تو آپ ایک زبردست قسم کا ریسرچ لا کے ہمارے سامنے رکھیں. ایسا نہیں ہے. اس کا فوکس آپ کے اندر ریسرچ اسکلس کو, اسپیشلی ایکشن ریسرچ اسکلس کو کریٹ کرنا, ڈیولپ کرنا, اس کا مقصد ہے. آپ تھوڑا سا سلیکشن آف ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. اس پہ پہلی بات ہو گئی ہے کہ جو تھیم کے حوالے سے یہاں پر آپ کو دیکھیں, آپ کی کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے مینول کے اندر لکھا ہوا کہ ڈپارٹمنٹ آف سائنس ایجوکیشن ود ریکمنڈیشن آف ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن ول پرووائڈ اے تھیم اینڈ اے سیٹ آف سب تھیم. آپ کو ہر سیمسٹر میں تھیم اور ایک سب تھیم آپ کے ڈپارٹمنٹ آف سائنس ایجوکیشن جو ہے وہ ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن سے اپروو کرنے کے بعد آپ کو دے گی, اور ہر سیمسٹر میں یہ چینج ہوگا اور اکارڈنگلی اسی کے آپ کو ٹاپک بنانا پڑے گا. پھر اس کے اوپر آپ کو یہ ایکشن ریسرچ پرفارم کرنا پڑے گا. یہ 3 days ورکشاپ کا شیڈیول میں یہاں پر یہ اس لیے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اسٹوڈنٹس کو مینول نہیں ملا تو ان کو نہیں پتا ہے کہ ٹیچرس نے کیا چیزیں ڈسکس کرنی ہے, اور اکثر ریسورس پرسنس کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے, تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. تو ان کے جو ٹاپکس ہیں 3 دن جو پڑھانے ہیں, یہ یہاں جو 3 دن پڑھانے کے ٹاپکس دیے گئے ہیں یہ تقریباً جو ریسرچ کا ایریا ہے اس سب کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ان ٹاپکس پہ اگر آپ کے ریسورس پرسن اچھی تیاری کے ساتھ اچھے لیکچر ڈلیور کرتے ہیں تو آپ کو اس ریسرچ کو کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی. تو اس میں فرسٹ ڈے 5 سیشنز ہیں, اسی طرح سیکنڈ ڈے 5 سیشنز ہیں, اور تھرڈ ڈے جو ہے وہ فرسٹ سیشن کے بعد آپ کے جو فائنل آپ کا ٹاپک تھا نا, ٹاپک کے اوپر آپ کی طرف سے پریزنٹیشن ہے کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, کیوں کرنا چاہتے ہیں, اور پھر آپ کا سپروائزر اس میں کوئی کریکشن وغیرہ کرنی ہے تو کریکشن کر کے اس ٹاپک کو کیا ہے فائنل کرے گا, جس کے اوپر آپ نے آگے ریسرچ پرفارم کرنا ہے. یہ 3 days کی ورکشاپ لینا ضروری ہے, جس کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اچھا ٹیچرس, اچھا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, آپ کے مینول کے اندر اسٹوڈنٹس ایک دفعہ اس مینول کو دیکھیں تو آپ نے ورکشاپ کے دوران اپنے سپروائزر سے, کوآرڈینیٹر سے, ریسورس پرسن سے کیا سوالات پوچھنے ہیں وہ دیے ہوئے ہیں آلریڈی, لسٹ آف کوشچنس دیے ہوئے ہیں. یہ اس لیے دیے ہیں کہ یونیورسٹی چاہتی ہے کہ آپ ورکشاپ ختم کر کے جانے سے پہلے آپ کا آئیڈیا کلیئر ہو کہ یہ پروجیکٹ کیا چیز ہے اور اس کے اندر ورک ہم نے کس طرح کرنا ہے. تو یہ کچھ سوالات ہیں, اگر یہ سوالات اسٹوڈنٹ سے پڑھ کے جائیں اور ان سوالات کو ٹیچر سے پوچھیں اور وہ جواب دیں تو کافی ہے. اور ریسورس پرسن جو ہمارے سپروائزر حضرات ہیں, اگر وہ بھی ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو لیکچرس دیں گے تو اسٹوڈنٹس کو کسی قسم کی اس کے اندر کنفیوژن نہیں رہے گی. تو دیکھیں اس میں ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی ریسرچ پرابلم اینڈ اسٹیٹس, وٹ سارٹ آف ریسرچ ایتھکس اس کے اندر میں, کین وی رائٹ ریسرچ رپورٹ ان اینی ادر لینگویج, جو میں نے پہلے بات کی ہے, ان سب کے سوالات یہاں پر دیے گئے ہیں. اگر ان کے جوابات ورکشاپ کے دوران مل جائیں گے تو یہ بہتر ہوگا, نہیں تو میں آلریڈی یہ جو کوشچنس تھے یہاں پر ان کی جو جوابات ہیں وہ پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. اگر آپ اس ویڈیو کو بھی توجہ سے سنتے ہیں تو آپ کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی. اب فائنلی ہم ڈسکس کریں گے جی کہ اس جو ریسرچ رپورٹ ہے اس کو ایوالویٹ کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پہلے بھی ذکر کر چکا تھا کہ ایوالویٹ کرنے کے لیے ایک ایک پریکٹیکل کورس ہے. ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کی اسائنمنٹ نہیں ہے, کسی قسم کا ایگزام نہیں ہے. آپ اسی جو پریکٹیکل کورس ہے, پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہے, پروجیکٹ ہے, اسی کے لیے آپ کو 100 نمبر ہے, اور انہی میں سے ہر کوشچن کے آگے جو نمبر ہے وہ آپ کو مل جائیں گے. اور تھیم سب تھیم یونیورسٹی آپ کو پرووائڈ کرے گی, اور اسی تھیم اور سب تھیم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے سپروائزر سے مل بیٹھ کے ایک ٹاپک فائنل کرنا ہے, اس ٹاپک پہ ریسرچ کرنا ہے. تو پھر جب ریسرچ کر کے آپ اپنے سپروائزر سے اس ٹائم پیریڈ کے دوران آپ سائن کر کے جمع کریں گے کوآرڈینیٹر کے پاس, اور کوآرڈینیٹر جو ہے وہ اپنے ریجن آفس میں اس کو سبمٹ کرے گا. پھر ریجن آفس کیا کرے گا, دا کنسرن ریجنل آفس ول انشور دیٹ دا سیٹ اسٹوڈنٹس ہیو 80% اٹینڈنس,
اور ریجن آفس دیکھے گا آپ کے اٹینڈنس کیونکہ اس نے 3 دن ورکشاپ اٹینڈ کی ہے, اس کی 80% اٹینڈنس ہے. If a student has less than 80% attendance, then manual should not be allowed to submit. ٹھیک ہے, اگر آپ کی 80% سے کم اٹینڈنس ہے تو وہ مینول جو ہے وہ فائنل ایوالویشن کے لیے جمع نہیں ہوگا, آپ کو مینول واپس کر دیا جائے گا ریجنل آفس سے. اور پھر وہ ریجنل آفس جو ہے وہ اپنا ایک جو ہے ایوالویشن ٹیم ہے ان کو بھیجتی ہے, یا وہ جو ہے آپ کو الانگ آباد اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں جو آپ کی فیکلٹی آف سائنس ہے ان کو یہ بھجواتی ہیں, وہ پھر اپنے جو ایوالویٹرس ہیں ان کو بھیجتی ہیں, وہ ایوالویشن کر کے اس کو واپس جمع کرواتے ہیں. دا پروجیکٹ مینول ول بی ایوالویٹڈ اگینسٹ ٹوٹل مارک نمبر آف 100. دا ڈسٹریبیوشن آف مارکس از پرووائڈ اگینسٹ ایچ پارٹ. تو آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے 100 میں سے ہمیں کتنے نمبر مل جائیں گے. اگر آپ نے اچھی طریقے سے ریسرچ کیا تو آپ کو پتا ہوگا پہلے ایڈوانس ہی کہ ہر کوشچن کے اگینسٹ نمبر دیے ہوئے نا, تو آپ اس میں سے کتنے نمبر لے سکتے ہیں, اور آپ ریسرچ پروجیکٹ جمع کرتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اس ریسرچ پروجیکٹ میں کتنے نمبر لے سکتے ہیں. اوکے جی رائٹ. اب یہ کچھ چیزیں ہم نے آپ کو تفصیل جو ہے مینول کا انٹروڈکشن دے رہا تھا تاکہ آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو جائیں, اسپیشلی چونکہ یہ نیو مینول ہے. اس سے پہلے ہمارا جو فارمل ریسرچ ہوتی ہے نا, جو اوپن ریسرچ کی ٹاپک بھی آپ نے خود سلیکٹ کرنا تھا, آپ نے باقاعدہ ریسرچ کرنے کے بعد آپ نے رپورٹ رائٹنگ بھی خود کرنی تھی جو کہ 5 چیپٹر پر مشتمل ہوتی, جس میں انٹروڈکشن چیپٹر تھا, لٹریچر ریویو تھا, میتھڈالوجی تھا, ڈیٹا انالیسس تھا, اور فائنڈنگس اینڈ کنکلوژن سمری پر مشتمل تھا. تو اب اس سے ہٹ کے یہ ایک ایکشن ریسرچ کا مینول بنایا ہے, اور اس میں جو کوشچنس دیے انہیں کو آنسر کرنا ہے آپ نے. تو اس حوالے سے یہ مینول تھا, اس کی تھوڑی گائیڈ لائن آپ کو دی ہے. تو یہ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ٹاپک اپروول فارم ہے. یہ ٹاپک اپروول فارم جو ہے وہ آپ نے ورکشاپ کے لاسٹ ڈے فل کرنا ہے, اور آپ نے اپنے جو میں نیچے بتاؤں گا ان سے سگنیچرز بھی آپ نے لینے ہیں. تو اس کے اندر نیم آف اسٹوڈنٹ ہے, رول نمبر ہے, رجسٹریشن نمبر, پروگرام سپروائزر نیم, آپ کا کون سا سپروائزر آپ کو ایلوکیٹ ہوا ہے ان کا نام, تھیم آپ کو یونیورسٹی نے ہر سیمسٹر میں جو تھیم دیا ہے وہ, جیسے ابھی اسپرنگ 2020 ہے تو اس کا تھیم ہے سائنس انکوائری اسکلس تھیم آئے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو سب تھیم ہے آپ نے اس میں کیا چوز کیا ہے وہ آ جائے گا, پھر اس کا ریسرچ ٹاپک آپ نے کیا بنایا ہے وہ آئے گا. اس کے بعد ورکشاپ کوآرڈینیٹر کا آپ سگنیچر لیں گے, ریسورس پرسن 1, ریسورس پرسن 2 جو آپ کو لیکچرز دے رہے تھے 3 دن ورکشاپ میں, ان سے سگنیچر لیں گے, اور ڈیٹ آف اپروول لکھیں گے. اور یہ جو ہے اپروول فارم یہ آپ کے ورکشاپ کے 3rd ڈے آپ کے پاس ریڈی ہونا چاہیے. آپ اپنے ٹاپک کو اپروول کر کے آپ سپروائزر لے کے آپ فیلڈ میں جائیں گے اور وہاں پر ایکشن ریسرچ کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ رپورٹ رائٹنگ کریں گے اور ان کوشچنس کو آنسر کریں گے جو کہ مینول کے اندر آپ کو دیے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ریسرچ پروجیکٹ سبمیشن اپروول فارم ہے. یہ ہے کہ آپ ریسرچ کمپلیٹ کر چکے ہیں ابھی, پھر آپ نے ریسرچ کو سبمٹ کرنا ہے. تو جب اینڈ آف ریسرچ آپ اس فارمے کو فل کریں گے, جو میں پھر خالی جگہ رکھیں گے ان سب کو فل کریں گے, اور اپنے سپروائزر سے اس پیپر ڈیٹ کے ساتھ آپ اپنے سپروائزر سے سگنیچرس لیں گے. سگنیچر لے کے یہ آپ اپنے کوآرڈینیٹر کے پاس جمع کریں گے. کوآرڈینیٹر آپ کو ریجن آفس میں جمع کرے گا. ریجن آفس والے دیکھیں گے کہ آپ کے اٹینڈنس 80% سے اوپر ہے, تو پھر اس وقت یہاں پر ریجنل ڈائریکٹر سائن کر کے پھر اس کو یونیورسٹی بھجوا دیں گے, یا ایوالویشن جو ٹیم ہے اس تک فارورڈ کر دیں گے. تو یہ پیج نمبر 15 میں یہ چیز موجود ہے. یہاں تک ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ کے مینول کے انٹروڈکشن, اور اس میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور یہ ریسرچ کس طرح پرفارم ہوگی یہ دیکھ رہے تھے. اب ہم نیکسٹ جو ویڈیو ہے پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ جو اس کے اندر کوشچنز ہیں ان کوشچنز کو کس طرح آنسر کرنا ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. اینڈ میں یہاں پر یہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹاپک کو اپروول کر کے لے گئے اور آپ نے پھر اس کے بعد کوشچنز کا آنسر لکھنا شروع کر دیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ نے جو ٹاپک چوز کیا ہے اس کے اوپر پہلے ایکشن ریسرچ کرنا ہے نا. آپ کو جتنا ٹائم دیا گیا ہے, جیسے 1 مہینہ 2 مہینے دیے گئے ہیں, اس کے اندر کسی اسکول کے اندر جو بھی آپ کی پاپولیشن ہے جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے, پارٹیسپینٹس ہیں, ان میں آپ نے جا کے وہ ایکشن ریسرچ کرنا ہے, اس پرابلم کے اوپر, اس ایشو کے اوپر, اس اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ورک کرنا ہے. پھر جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے رپورٹ رائٹنگ کرنی ہے اور ان کوشچنس کا آنسر کرنا ہے. تو ان تمام کوشچنس کو ہم ڈیٹیللی انشاءاللہ اپنے پارٹ 2 نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. امید کرتے ہیں کہ یہاں تک جو چیزیں کنفیوژن تھی وہ کلیئر ہوگی, جو چیز سمجھانا چاہ رہے تھے وہ سمجھ آئی ہوں گی. اس مینول کا مقصد اور اس کو کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا. اگر کوئی سوال بنتا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کا ٹائملی جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اسٹے بلیسڈ. اللہ.